نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور بابرکت زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ طریقہ ہم تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جب ہم اپنائیں گے پھر ہمارے لیے شریعت مطہرہ کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ دین کے بنیادی جز 5 ہیں۔ نمبر 1 ہے ایمانیات، نمبر 2 ہے عبادات، نمبر 3 ہے معاملات، نمبر 4 ہے معاشرت اور نمبر 5 پر ہے اخلاقیات۔ ان میں سے جو چوتھا نمبر ہے معاشرت کا، میری گفتگو کا موضوع اور میرا موضوع سخن ہی یہ ہے کہ معاشرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ بہت اہم شعبہ ہے اور ہماری زندگی کا بہت اہم شعبہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، الگ تھلگ رہنا، الگ الگ رہنا، منفرد انداز میں رہنا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا، کونوں کو پکڑ لینا، جنگلوں میں جا کے عبادت کر لینا، بات نہ کرنا، بیوی بچوں سے منفرد ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، جدا ہو جانا، یہ اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے درمیان رہے، اپنی جو معاشرتی زندگی ہے وہ گزارے، اپنی بیویوں کے پاس رہے، بچوں کے پاس رہے۔ جو خاندانی اور عائلی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ تم اس میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ذکروں میں لگو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو حقوق متعین فرمائے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ جس معاشرے کے اندر تم رہتے ہو وہاں تمہارے اوپر حقوق ہے، اور حقوق میں بھی مختلف لوگوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، خاندان رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اعزاء اقربا کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ غرض کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بندے سے متعلق رکھے ہیں۔ یہ معاشرتی جو زندگی ہے، جو رہن سہن ہے، سوسائٹی ہے یہ ہماری، جس کے اندر ہم رہتے سہتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تجارت، کاروبار، یہ سب کچھ جو کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس میں رہنا سہنا، یہ سب معاشرتی زندگی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معاشرتی زندگی کو گزار کر کے بتایا کیسا رہنا ہے، گھر کے اندر گھر کیسے چلانا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرنے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہنسی خوشی رہتے ہیں، حشاش بشاش رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو آئے دن غصہ آتا رہتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں ترک سا کچھ کہہ دو فوراً غصے میں بھر جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت اچھے سے رہتے سہتے ہیں، ان کا مزاج بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ مختلف لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ان کے درمیان میں رہتے ہوئے زندگیاں گزارنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کئی جگہ بندوں کو بیان فرمایا، بندوں کے بارے میں کہ آپ کو کیا معاملہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 199 میں بیان فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کا معاملہ کیجیے، درگزر کیجئے۔ غلطیاں ہوتی ہیں خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں، میاں بیوی میں، رہن سہن میں، یہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر درگزر کریں گے، معافی کا معاملہ کریں گے، اس کی غلطیاں ہیں معاف کر دیں گے، وہ آپ کی غلطی معاف کر دے، یہ معاشرہ پروان چڑھے گا۔ یہ گھروں کے اندر جو طلاقوں کا سلسلہ ہے، بچیوں کے جدا ہونے کا سلسلہ ہے، اور جو گھر کے اندر تلخ زبانیں ہیں، زہریلی زبانیں ہیں، اگر یہ کم ہو جائیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے کی بات ماننے کی اگر یہ دل کے اندر مادہ پیدا ہو جائے تو امید ہے کہ یہ معاشرہ اچھی طریقے سے پنوان چڑھ سکتا ہے۔ خواتین جو زبان درازی کرتی ہیں وہ تھوڑا کم کریں، مردوں کو جو گھر میں غصہ آتا ہے، برتن توڑنا، پھوڑنا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ تمام باتیں ہیں، اس سے تھوڑا سا نیچے ہو جائے۔ غصہ آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ معاشرتی زندگی ہے ہماری جو ہم اپنے گھروں کے اندر گزارتے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ میں جو محبت کا برتاؤ نہیں کرتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں والدین کی ضرور کمیاں ہیں۔ اس کے اندر ضرور والدین میں سے یا تو والدہ کی ہے یا والد کی ہے یا پھر دونوں کی ہے۔
آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر بچہ کوئی کچھ کام کو کہہ دیتا ہے، یا ماں سے کوئی کام کروا لیا اس نے، یا کسی کام کو کہہ دے کہ پانی دے دو، تو والدہ کہہ رہی تھے ہاتھ نہیں ٹوٹتے، تیرے ہاتھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، تیرے پیر نہیں تو چل کے نہیں جا سکتا، تیرے پیروں پہ کیا فالش پڑ گئی ہے، تیرے ہاتھ کے ٹوٹ گئے۔ کیا یہ معاشرہ جس کی ماں ان الفاظوں کا تلفظ کرے، کیا وہ بچے اپنے والد کی والدہ کی قدر کریں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ قدر کریں گے۔ ان سے محبت کے ساتھ میں بولا جائے، ان کو بیٹا کہا جائے، پیار کے الفاظ بولے جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کریم میں جہاں جہاں میں نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہو، یا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہو، یا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو خطاب کیا ہو، مجھے نظر نہیں آتا کہ اللہ نے یا بنیا کے الفاظوں کے علاوہ کوئی اور استعمال ان لفظوں کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، اور بیان فرمائے یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور یہ قرآن مجید نے سورہ لقمان میں جو الفاظ بیان کیے نا، یہ لقمان حکیم کے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بھی قرآن میں نقل کیے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہے تھے کہ اے بیٹے، اپنے اس خواب کو بیان مت کرنا اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، اس لیے کہ وہ تیرے بارے میں تدبیریں کرنے لگ جائیں گے۔ قرآن میں نے جہاں جہاں دیکھا مجھے تو یہی نظر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کو جو قرآن میں اور ان کے طرز تکلم کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ بیٹوں کے الفاظ سے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لفظ بیٹا بہت محبوب ہے۔ اگر اپنے بیٹے سے کوئی کام کروانا ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے، یا کوئی بھلائی کا حکم کرنا ہے اس کو، تو پھر ان کو اچھے الفاظوں سے پکارا جائے، یقیناً پھر وہ آپ کے جو ہے خدام بن جائیں گے، آپ کی خدمت گار بن جائیں گے، آپ کے ساتھ میں رواداری محبت کا برتاؤ کریں گے۔ لیکن جب تلخ لہجہ ہوگا، زبانوں کے اندر زہریلا پن ہوگا، اور کردار اور گفتار میں یہ جب زہریلا پن آ جائے گا، پھر یہ بچے آپ کی قدر کرنے والے نہیں بنیں گے۔ آپ کی قدر اس وقت کریں گے جب ان کو اچھے الفاظوں سے پکاریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب احادیث مبارکہ پڑھتے اور آپ جب نصیحت فرمایا کرتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنیں، یا ابو ہریرہ کی حدیثیں سنیں، یا اور دیگر صحابہ کی آپ جو ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حدیث مبارکہ سنیں، اور آپ کہیں نصیحت فرما رہے ہیں تو یا بنیا فرمایا کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تکلم ہوا کرتا، آپ کا انداز گفتگو ہوا کرتا۔ لیکن آج معاشرہ دیکھو کیا طرز تکلم ہے بات کرنے کا۔ اگر شوہر نامدار اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے بیگم صاحبہ ذرا ادھر آئیے، تو گھر کے اندر واویلا ہونے لگ جاتا ہے، یا الفاظ تھوڑے صحیح سے استعمال کر لیے تو گھر کے اندر خواتین کہہ دی لو جی یہ تو جورو کا غلام بن گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اپنی بیویوں کو بھی عزت دو، وہ بھی خواتین ہیں، وہ بھی تمہارے زندگیوں کا حصہ ہیں، وہ بھی اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے تمہارے گھروں میں آئی ہیں، ان کو عزت دو، حق بنتا ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہتا ہے، اٹھاؤ سورہ نساء پارہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی۔ جب شوہر نامدار گھر آتے ہیں تو پانی کا ذرا گلاس بھی تو بیوی دیتی ہے، کپڑوں پہ استری بھی تو بیوی کرتی ہے، کھانا بھی تو بیوی بناتی ہے، اور یہ بچوں کی پرورش کون کر رہا ہے گھر کے اندر؟ کون گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہے؟ تم باہر چلے جاتے ہو، دیکھ بھال یہ بیوی کرتی ہے، تو بیمار ہو جاتے ہو تمہاری تیمارداری یہ بیوی کرتی ہے، کیا اس کا احسان نہیں ہے؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا معاملہ کرو اس کے ساتھ میں۔ بہت ساری کوتاہیاں ہیں، درگزر کر دو، معاف فرما دو، یہ گھر تب بنیں گے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا درگزر کرے، وہ بھی ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بیوی شوہر کو سمجھے، شوہر بیوی کو سمجھے، والدین بچوں کو اور بچے والدین کو سمجھے۔ کہیں کہیں بچے زیادتی کرتے ہیں والدین پہ، کہیں والدین زیادتی کرتے ہیں بچوں پہ، ایک طرف سے نہیں ہوتی۔ مثال بڑی مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہیں۔ تو کوتاہی ایسے نہیں کہ ایک ہی طرف سے ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، تھوڑا بہت تو ہاتھ لگا ہوگا نا، تبھی تو یہ نافرمانیاں گھر کے اندر پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ معاشرتی جو زندگی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جو سوسائٹی ہے، بہت سے شعبے ہیں، اس میں بہت سے حقوق ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں
تو آپ حقوق ادا کریں۔ اگر آپ اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو باغ جنت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ان کو پہچانیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے تو سے بات کر رہے ہیں، بچے اپنے باپ سے، اور بچہ چھوٹا سا گالی دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کو بچپنے میں کہا تھا دے اپنی امی کو گالی دے، گالی دے اس کو۔ یہ کس نے سکھایا؟ باپ نے سکھایا۔ کون سیکھ رہا ہے؟ بچہ سیکھ رہا ہے۔ پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو پھر یقیناً ہوگا، کیونکہ آپ نے بچپنے میں تربیت ہی ایسی کی ہے۔ جب اس کا دل بالکل سفید تھا، سفید کاغذ کی مانند تھا، تم نے اس کے اوپر جو قلم چلایا ہے وہ محبت کا نہیں نفرت کا چلایا ہے۔ وہ مائیں جو ابھی اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں، جن کے گودوں کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تھوڑی فہم و فراست زیادہ نہیں ہوتی، وہ 4 سال 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، وہ بتاتی ہیں اپنے بچوں کو کہ فلاں تیری پھوپھی نے میرے ساتھ میں یہ کیا تھا، تیری دادی نے میرے ساتھ میں یہ کیا تھا، تیرے دادا نے میرے ساتھ میں یہ کیا تھا، اور تیرے ابو نے مجھے بچپنے میں مارا تھا، جب تو چھوٹا تھا نا، بالکل چھوٹا سا، تیرے ابو نے مجھے مارا تھا۔ بتائیے اس بچے کے دل کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی یا نفرتیں پیدا ہو جائیں گی؟ یقیناً نفرتیں پیدا ہوں گی۔ ان دلوں کے اوپر یہ نفرتیں لکھی جا چکی ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر تم نے گندگی کے الفاظ لکھ دیے ہیں، گندے الفاظوں کا استعمال کر کے ان کے دلوں کو گندیلا بنا دیا ہے۔ یقیناً جان لیجئے یہ بچے بڑے ہو کے آپ کے لیے ایک برائی کا سبب بن جائیں گے۔ آج مائیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے گالیاں دیتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایک واقعہ میں ایک روز پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک خاتون نے اپنے بچے کو بچپنے میں بد دعا دی، اللہ کرے تم مر جائے۔ مائیں کہتی ہیں نا گھروں میں اللہ کرے تم مر جائے، اور بعض خواتین اپنے شوہروں کو کہتی ہیں میں تو یوں کہوں شام کو تیرا منہ دیکھنا نہ ملے مجھے، کہیں کسی گاڑی کے اندر نیچے آ کر کے تیرا جنازہ نکل جائے۔ یہ خواتین ہے جو اپنے شوہروں کو، یہ خواتین ہے جو اپنے بچیوں کو اور بچوں کو ایسی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ جب بچہ جوان ہوا پھر وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، پھر رو رہے واویلا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہوا؟ یہ وہی بچپنے کی دعا مانگی ہوئی ہے جو اللہ نے ایک وقت کے بعد میں قبول کری ہے۔ اللہ کے یہاں دعا قبول ہوتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو کب قبول کرنا ہے، کب اس کا معاملہ طے کرنا ہے، یہ رب العالمین کے پاس میں، اس کے علاوہ کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ جو آج ایسی برائی کا ایک سانچہ بن چکا ہے، جس کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہر برائی پنپ رہی ہے، جو بچیاں جو بے پردہ ہو رہی ہیں، اس میں کردار کس کا ہے؟ والدین کا ہے، اس میں کردار کسی اور کا نہیں۔ ایک بچی کو آپ 2 گھنٹے پڑھا لیں، 4 گھنٹے پڑھا لیں، 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے نکال کر 20 گھنٹے بچے جو آپ کے پاس میں گزارتا ہے، کیا اس پہ 4 گھنٹے کا اثر پڑے گا یا 20 گھنٹے کا اثر پڑے گا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ 20 گھنٹے کا اثر اس بچے کا اوپر مرتب ہوگا۔ کوتاہی کس کی ہے اس میں؟ یقیناً اس شخص کی کوتاہی ہے جو کوتاہی سے کام لیتا ہے۔ درگزر کیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف، معاف کیجئے، درگزر کیجئے، لیکن بھلائی کا حکم کرتے رہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ حکم بیان فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا معاملہ کیجئے اور بھلائی کا حکم کرتے رہیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا معاملہ فرماتے رہے، درگزر کا معاملہ فرماتے رہے۔ وہ ہند بنت عتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسلام قبول کرنے کے لیے آتی ہے، وہ کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبا لیا تھا، اور سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے درگزر کا معاملہ فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا، اور آپ کا انداز تکلم اور گفتگو تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ فرمایا کرتے، درگزر فرما دیا کرتے۔ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اگر درگزر اور معاف کرنے کا مسئلہ اگر بڑھے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ معاشرہ پروان چڑھے گا۔ کریں گے انشاءاللہ عمل۔ اپنے گھروں کو دیکھیں میرے بھائیو، یہ جو معاشرہ، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں نا، اس کے اندر بہت زیادہ گندگیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج چھوٹا سا بچہ بھی بڑوں کی قدر نہیں کرتا، چھوٹا سا بچہ بھی بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔
نبی علیہ کا فرمان عالی شان ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درود پاک پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, فلیس منا, ہم میں سے نہیں ہے. آج دیکھیں بچوں کے ساتھ میں سختی کا معاملہ ہوتا ہے, بڑوں کے ساتھ میں بدتمیزی کا معاملہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچہ ہے, تنبیہ کرنے کا آپ کو حق دیا گیا ہے, لیکن تب بھی تنبیہ کرنے کا ایک حق ہوتا ہے, تنبیہ کریے. شریعت نے خود آپ کو کہا ہے, صحابہ کی زندگیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے ان کی تنبیہ کریے. تنبیہ کو منع نہیں کرتا, لیکن تنبیہ کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, یہ شریعت کا علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. کہاں بچے کی تربیت ہونی چاہیے, کہاں نہیں ہونی چاہیے, کہاں مجھے بڑوں کی عزت کرنی ہے, کہاں چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے, اور کہاں چھوٹوں کے ساتھ میں یہ جو بے ادبی پھیلتی جا رہی ہے کہاں ان کو سمجھانا ہے. آج ایک نوجوان جو بہت سارے گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس کے غلطیوں کو کہاں گناتے ہیں؟ مجمع میں. کہاں گناتے ہیں؟ مجمع میں. یہ بتاؤ کیا اس کی عزت نہیں ہے؟ آپ اس کی عزت نفس سے کھلواڑ کر رہے ہیں. وہ آپ کی بات مانے گا؟ ہرگز نہیں مان سکتا. قیامت آخر بات نہیں مانے گا. آپ نے اس کی بے عزتی کری اتنے سارے لوگوں کے سامنے. آپ محبت کے ساتھ میں اس کو ایک طرف لے کر جائیں, آپ بات کریں اس سے, اس کی بات نہ کریں جس گناہ میں لگا ہوا ہے, بلکہ اس سے اپنا محبت کا ہاتھ اس کے اوپر رکھے, محبت کرے. کچھ وقت کے بعد میں اس کو سمجھانا شروع کرے, آپ کی بات بھی مانے گا اور گناہوں سے باز بھی آ جائے گا. لیکن میرا کام کیا ہوتا ہے کہ میں 4 آدمیوں میں جیسے کھڑا ہوا دیکھتا ہوں, فوراً پکڑا اور اس کو نصیحت شروع. ایسا نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے. یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. یہ تو آپ عزت نفس سے کھلواڑ کر رہے ہیں اس کی, بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے محبت اور رواداری کا فیصلہ کریں. آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو شرابوں کے اندر لگ گئے ہیں, زناکاریوں میں لگ گئے ہیں, کھلے ہوئے گناہ کر رہے ہیں, لیکن بعض متقی لوگ, پرہیزگار لوگ ان سے اتنے دور ہو جاتے ہیں جس سے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. آپ ان سے محبت کا معاملہ کریں, ان سے تعلقات بنائیں. یقیناً وہ گناہ کر رہا ہے. شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس سے سلام نہ کریں کیونکہ وہ شرابی ہے, تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ بھئی یار میرے سے تو نیک لوگ بھی سلام کا جواب نہیں دے رہے اور نہ سلام کر رہے ہیں مجھ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. لیکن اگر مصلحت سمجھے کہ اس کو سمجھانا ہے تو پھر آپ سلام بھی کریں, اس سے مصافحہ بھی کریں, بات بھی کریں اس سے, پھر آپ کی بات مانی جائے گی. تبھی تو ان لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے. آج ہماری نوجوان نسل کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ شرابی ہے, اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جوہاری ہے, اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ والدین کا نافرمان ہے. میرے بھائیو, نصیحت تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے. یقین جان لیجئے, میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے, کیا وہ معاشرہ اس معاشرے سے زیادہ بدتر نہیں تھا؟ میں تو کہتا ہوں ابھی بھی مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہے. آج مسلمان سے کتنی نفرت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کے اندر لگ گیا ہے. مسلمان تو ہے, بات آپ کی جلدی مان لے گا, یقیناً اس کے دل کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت ہے, اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ, بشرطے کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا گناہ کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ چلا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں آئے تھے, اس معاشرے سے زیادہ گندا معاشرہ تھا. شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی, زناکاری کے اڈے سجا رکھے تھے, وہ خواتین کو لا کر کے نچایا کرتے تھے, وہ عورتوں کے پیٹوں کو پھاڑ کے بچے باہر نکال دیا کرتے تھے, وہ جوا بازی اور سٹے بازی ان کا عام محبوب مشغلہ بن گیا تھا. ایسا معاشرہ ان کا تھا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو کیا اس وقت سے زیادہ اب وقت گیا گزرا ہے یا وہ وقت گیا گزرا زیادہ تھا؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آپ کہیں گے کہ وہ زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا, آج کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہیں ہے. اگر آپ سدھارنے کی کوشش کریں گے, میں اپنے گھر کو, آپ اپنے گھر کو, آپ اپنے محلے کو, میں اپنے محلے کو, یقین جان لیجئے معاشرہ انشاءاللہ سدھر کے سامنے آ جائے گا. آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ کریں گے اس کی فکر ہے؟ یہ جو نئی جنریشن پیدا ہو رہی ہے, جو بچے 4 سال کے, 3 سال کے, 2 سال کے, 6 سال کے, 7 سال 8 سال کے جو بچے ہیں, ان کی تربیتوں پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ معاشرے کے اندر اگر اچھائی پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھا بنائیے. یہ آگے چلنے کے بعد میں یہ بچے بڑے ہوں گے,
یہ آپ کا سرمایہ ہے. اگر آپ نے ان کی طرف بے توجہی اختیار کی، ان کے حوصلے پست کر دیے، ان کے حوصلوں کو بلند نہیں کیا، قسم خدا کہ تمہارا نام لینے والا نظر نہیں آئے گا. نام یہی بچے لیں گے نا جن بچوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبتیں ہوں گی. وہ کہیں گے ہمارے والدین تھے، دعائیں مغفرت کرو ان کے لیے. ہمارے دادا کی قبریں ہیں، فاتحہ پڑھ دو ان کی قبروں کے اوپر. اور جن کے بچے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے نا، قبریں بھی یاد نہیں رکھتے کہاں چلے گئے اور کیوں پڑھے فاتحہ. ان کو تو آتی نہیں ہے، اپنے لیے فاتحہ ہونے رہی، دوسرے کے لیے کیا فاتحہ کرتے پھریں گے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی فکر کر لو. میرا کام ہے اس معاشرے کے اندر حوصلہ پیدا کرنا، اس کو آگے بڑھانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت اور لائے ہوئے قانون کو آپ تک پہنچانا. میری بھی توجہ ہے، آپ کی بھی توجہ، اور اگر مرکوز رہیں گی تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ایک دن پاک دامنی کا دامن پکڑ لے گا انشاءاللہ.